بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر نیو بک اردو کی، جس کے اندر ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہوئے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ نعت، شاعر کا نام ہے افتخار عارف، نظم کا عنوان نعت۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے جب میں نے حمد کروائی اس کا بھی میں نے خلاصہ آپ کو جو ہے نا شیئر کر دیا تھا۔ خلاصے کے ساتھ پھر تشریح بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ خلاصہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تشریح آپ کے لیے ذرا آسان ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ تشریح سے پھر آپ ایزیلی خلاصہ کیا ہوگا تو آپ کسی بھی شعر کی تشریح ایزیلی کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو پہلے نا خلاصہ، اب دیکھیں میرے پاس نعت کیا ہے، نعت میں آپ کے بعد پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح فرسٹ ایئر کے اندر تھرو آؤٹ دا ایئر ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے نا پورا سلیبس شیئر کیا تھا، اسی طرح اردو، اسلام، پاک اسٹڈیز، میتھ، کمپیوٹر، سارے سبجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس کمپریہنسولی جو ہے نا وہ موجود ہوگا کنٹینٹ۔ نعت ہے جی، دلوں کے ساتھ جو جبینے خم نہیں کرتے، خم کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، وہ پاس مدحت خیر الامم نہیں کرتے۔ مدحت کا مطلب ہوتا ہے تعریف، یعنی جو لوگ صرف زبان سے، دل کے ساتھ تو اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے، لیکن ان کے عمل کے اندر محبت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آج کل ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے، دل سے کہہ دیتے ہیں، جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن جب عملی طور پر اللہ کے نبی کی اطاعت کی باری آتی ہے تو ہمارے دلوں سے جو ہے نا وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ، تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر، اذن کہتے ہیں مرضی، ہم ایک لفظ سبرد قلم نہیں کرتے۔ کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ جب بھی میں مدحت مصطفیٰ کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی نعت لکھتا ہوں، تو میں اللہ کے میں دعا مانگتا ہوں، میں جو ہے نا وہ اجازت مانگتا ہوں، یعنی اس کا اپنا عقیدہ ہے شاعر کا۔ تو میں تب تک کوئی لفظ جو ہے نا اپنے قلم کے سپرد، یعنی کوئی قلم کے اوپر لفظ جو ہے نا وہ قلم سے نہیں لکھتا۔ کتاب حق جنہوں نے مصطفیٰ، کتاب حق میں نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، یعنی قرآن نے، جز ان کے، جز کا مطلب ہے یہاں پر صرف ان کے، ہم کوئی ذکر نہیں کرتے ہیں، جو ان کے جادہ و رحمت سے منخرف ہو جائے، جاہ و حشمت، یعنی کہ جو اللہ کے نبی کی رحمت کی، جو رحمت کا جو عنصر ہے، جو لوگ ان سے جو ہے نا اس کو ماننے سے انکار کر دیں، تو زمانے ان کو کبھی محترم نہیں کرتے۔ میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق کسی بھی حال میں ہو، کوئی غم نہیں کرتے۔ نظر میں طائف و مکہ رہے تو ان کے غلام، جواب میں بھی ستم نہیں کرتے، یعنی ظلم نہیں کرتے۔ اب آپ نے یہ نعت سن لی، اب آ جائیے ذرا خلاصے کی طرف۔ تو خلاصہ میں نے بڑا ایسا رکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام اشعار اس کے اندر ڈن ہو جائیں گے۔ شاعر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دلوں کے ساتھ اپنے ماتھے کو بھی، اپنے وجود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈالیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، تو پھر ان کا وجود، ان کی بود و باش، ان کی معاشرت، ان کی معاشیت، ان کا گھر، ان کا کاروبار، خوشی غمی، سب کچھ پھر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے جب بھی قلم اٹھاتا ہوں تو دعا کیے بغیر یہ سعادت حاصل نہیں کرتا ہوں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ جب بھی میں، بڑے افتخار عارف فوت ہو چکے ہیں، بہت اعلیٰ پائے گئے شاعر تھے، اور ان کی مطلب کہ باقی شاعری بھی بہت اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر قرآن کی زینت بنا۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح یہ دیکھیں نا، شاعر نے کیا کہا ہے یہاں پر، شاعر کہتا ہے کہ کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، جز ان کے اور کوئی ذکر ہم نہیں کرتے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو آپ کا ذکر خیر قرآن کی زینت بنا، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکت انتہائی رحیم و کریم تھی اور لوگوں کو عطا کرنے والے تھے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کرتے ہیں وہ زمانے کی ٹھوکر بن جاتے ہیں۔ آئیے ذرا اس شعر کو ذرا یہاں سے دیکھتے ہیں، ٹھوکر کیسے بنتے ہیں۔ جو ان کے جادہ و رحمت سے منخرف ہو جائیں، زمانے ان کو کبھی محترم یعنی پھر زمانہ جو ہوتا ہے نا، پھر ان کی کوئی عزت اور احترام نہیں کرتا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ کبھی غم کا شکار نہیں ہوتا۔ تو یہ شعر کی تشریح کہاں سے آئی ہے؟ میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق کسی بھی حال میں ہو، کوئی غم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت کرنے والے میں وہ کبھی ظلم کی راہ اختیار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ نظر میں طائف و مکہ رہے تو ان کے غلام، جواب میں بھی ستم کے، یعنی کہ کوئی ان کے ساتھ ستم کرے نا تو ستم کے جواب میں ستم کرنا تو جائز ہے اسلام کے اندر، لیکن جو اللہ کے نبی کے سچا عاشق ہے وہ کہتا ہے میں احسان کے درجے پر جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ آپ کے پاس نعت آ گئی ہے، اب ذرا ایک تشریح ذرا دیکھ لیجئے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ خود لکھی ہے، باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا اسی طرح اپلوڈ ڈیٹیل کے اندر کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو ذرا ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اصل میں تشریح ہم نے کرنی کس طرح ہے۔ تو ذرا دیکھیے، یہ پہلا شعر ہے میرے پاس، یہ پہلا شعر جو ہے نا وہ یہ ہے۔
اب پہلا شعر ہے، دلوں کے ساتھ جبینے جو خم نہیں کرتے، وہ پاسے مدحت خیر الامم نہیں کرتے۔ تو آ جائیے ذرا، میں اس کا ذرا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفہوم میں کیا وہ کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ صرف اپنے دل کے اندر محبت رکھتے ہیں لیکن ان کے عمل سے محبت ظاہر نہیں ہوتی، وہ اصل میں جتنی مرضی تعریف کر لیں اللہ کے نبی کی، وہ تعریف کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تعریف کا حق تب ادا ہوگا جب وہ عمل کے ذریعے بھی اپنے زندگی کے ہر رخ کے اندر بھی جو ہے نا وہ محبت مصطفیٰ ظاہر کرے۔ تو اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اپنے دلوں میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کو بھی عشق مصطفیٰ میں ڈھال لیتے ہیں، یعنی عشق مصطفیٰ کے اندر جو ہے نا وہ ڈھال لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی زندگی کے ہر رخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت نظر آتی ہے۔ لیکن جو لوگ صرف زبان سے عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کا سر تسلیم خم نہیں کرتا، یعنی ان کا سر اللہ کے نبی کے احکامات پہ خم نہیں ہوتا، تو ان کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کے نبی کی زندگی سے بہت دور ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنے زبانوں سے نعت مصطفیٰ کہہ بھی دیں، اگر وہ کہہ بھی دیں کہ ہم اللہ کے نبی کی جو ہے نا وہ، تو کیا فائدہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ محبت بغیر اطاعت صرف ایک دھوکہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن اطاعت میں نے آپ کی نہیں کرنی، ہم اللہ سے کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے جو ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا ہم جو ایک ہر ناجائز بات کر رہے ہیں۔ دعا بغیر، اجازت بغیر، اذن بغیر ہم ایک لفظ بھی سپرد قلم نہیں کرتے۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب بھی وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے نبی، تیرے حبیب کی تعریف کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے طاقت، مجھے اذن، مجھے پاکیزگی عطا فرما کہ میرے قلم سے صرف وہی الفاظ نکلیں جو تیرے نبی کی تعریف کے اوپر پورے اترتے ہوں، اور میرا قلم کبھی بھی ایسے زبان کی جو ہے نا زینت نہ بنائے الفاظ کو جو تیرے نبی کی تعریف پر پورے نہ اترتے ہو۔ تو شاید اس کے اندر اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ کتاب حق نے جنہیں مصطفیٰ قرار دیا، جز ان کے اور کوئی ذکر خیر ہم نہیں کرتے، تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے بہت سے القابات سے نوازا، کبھی یا ایھا المدثر کے الفاظ سے نوازا، کبھی یا ایھا المزمل کی محبت سے جو ہے نا وہ سرفراز کیا، کبھی آپ کو رحمت للعالمین کہا، کبھی آپ کو جو ہے نا وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے والا قرار دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اگر دیکھا جائے تو پورا قرآن تھا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کا خلق کیا ہے، اخلاق کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی کا خلق، نبی کا اخلاق سارا قرآن ہی تو ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خیر وہ ہے کہ جس کا پورے قرآن میں ذکر ہے، تو ہم بھی صرف اللہ کے نبی کا ہی ذکر خیر کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی اور ہمارے آخرت میں بھی جو ہے نا وہ کامیابی کا در کھل سکے۔ جو ان کے زیادہ اور رحمت سے منخرف ہو جائے، منخرف کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دیں، زمانے کبھی ان کا محترم نہیں کرتے۔ اس شعر میں شاعر ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی تعلیمات سے روگردانی کی، چاہے وہ کفار مکہ کے مشرک ہوں اور چاہے آج کل آپ کے امتیوں میں سے کوئی شخص موجود ہو، جنہوں نے قرآن اور آپ پر اترنے والی جو ہے نا وہ شریعت کا انکار کیا، تو زمانے کے اندر وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، آپ کی نبوت کا انکار کیا، تو ابو جہل ہو جائے یا اس کے اندر جو ہے نا ابو لہب ہو جائیں، یہ تمام وہ لوگ، یا مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی ہو جائیں، سب نے جو ہے نا دنیا میں رسوائی کا ہی دامن جو ہے نا وہ پکڑا۔ میسر آتی ہے جن کو درود کی توفیق کسی بھی حال میں ہو، کوئی غم نہیں کرتے۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ان کی زندگی میں اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ بظاہر ان کی زندگی میں غم بھی ہو، تکلیفیں پریشانیاں بھی ہوں، تو وہ کوئی فکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جس کے دامن سے وہ بستہ ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کا غم بھی کوئی غم نہیں رہتا، وہ ہر وقت آخرت کے اوپر جو ہے نا وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جو ہے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ تو درود کی اہمیت جو ہے نا اللہ کے نبی کی زبان سے بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 جو ہے نا وہ برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو دیکھیے اس طرح میں نے آپ کے سامنے پوری تشریح رکھ دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ جسٹ اس ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھیے، بار بار سنیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا مکمل کنٹینٹ جو ہے نا وہ ڈن ہو جائے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔